السلام علیکم. اور جناب مجبور عادت سے مجبور کیا کر سکتے ہیں. خان کے بغیر پروگرام شروع نہیں ہوتا, مزہ نہیں آتا. تو خان کے بغیر پروگرام شروع کر تو دیا ہے, لیکن تھوڑا سا جو ہے نا خان صاحب کی بات ساتھ رہے نا تو تھوڑا مورال ہائی رہتا ہے, تھوڑی سی بات ہائی رہتی ہے. دو چیزیں میرے اندر بہت جو ہے نا وہ منفرد ہیں. منفرد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں نہیں ہے. ایک تو میں خان سے پروگرام شروع کرتا ہوں اور میں دوسرا سارے پروگرام کے اندر مائک جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرتا رہتا ہوں. اینی وے جی, اوکے, خان صاحب کی بات کرتے ہیں. خان صاحب کو جو ہے خان صاحب کی بات کو ملاتے ہیں ایک اور بات سے, اور وہ یہ ہے کہ جناب تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتے ہیں بات کو تاکہ تھوڑا سا سیاق و سباق بن جائے, اور اس کے بعد پھر ہم بات شروع کریں تو تھوڑا سا مزہ آ جائے گا, بہتر بن جائے گی, ایک کانٹیکس بن جائے گا. اور لیٹس اسٹارٹ دا پروگرام, لیٹس لاگ دا ولاگ. اور ولاگ میں یہ ہے کہ جناب مجھے آج یاد آ رہا تھا کہ 1947 اور 1857 کی جنگ آزادی, بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی, اور اس کے بعد جناب ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کا, برٹش پیپل کا. بہت مختصر, کیونکہ جو کچھ مجھے پتہ ہے وہی سبھی کچھ آپ کو بھی پتہ ہے, کیونکہ میں نے بھی پاکستان سے تعلیم حاصل کی ہے, آپ نے بھی پاکستان سے تعلیم حاصل کی ہے. تو ان سب ڈیٹیلز میں پڑے بغیر چلے تھوڑی سی ڈیٹیل تو چل جاتی ہے نا. تو انڈین جو کمپنی آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی تجارت ہے. اب دیکھیں, گورے کی سوچ جو ہے نا وہ وہی کی وہی ہے. گورے کی سوچ نہ چینج ہوئی ہے اور نہ ہوگی. اب اس وقت آپ کا ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں, اس سے تجارت کرنا چاہتا ہوں, اس سے تجارت کرنا چاہتا ہوں. اور اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہو کر یہی کہا تھا کہ حضور مجھے ذرا تھوڑا سا اسپیس دے دیجیے, کیونکہ جو ہماری حکومت تھی نا مسلمانوں کی, سلاطین دہلی کی, اور ہم نے ہزاروں سال جو تھی وہ بر صغیر پاک و ہند کی میں جو ہے وہ حکومت کی, اور بڑے نام سے اور بڑے گرج برج کی ہم نے حکومت کی, اور اسپیس تھا ہی نہیں. تو ہمارے ساتھ ڈرامہ کر کے ہی آپ پاک و ہند میں آ سکتے تھے نا, بر صغیر پاک و ہند میں. تو آپ آئے اور تجارت کے بہانے آئے. آج وہی ٹرمپ کی وہی باتیں ہیں, اور وہی اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ نہ مجھے تجارت کرنے دے. تو گورا چینج نہیں ہوتا, اور گورے کو جو سمجھتا ہے وہ اس کو بتاتا ہوں کون سمجھا اور اس کا کیا حشر ہوا. اب جناب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہے نا وہ انگریزوں نے یہ سمجھا کہ ساری کی ساری جو ہے انڈینس نے بھی, ہندوؤں نے بھی یہی کہا کہ حضور آپ کے خلاف, انگریزوں کے خلاف جس نے زور لگایا, مارا پیٹا, تو وہ تو مسلمان تھے سارے کے سارے, اور مسلمانوں کو پکڑ لیجئے, پھینٹی لگائیے. اور اس وقت جناب ہمارے یہاں ایک فرقہ تھا اور جس کو آپ سب جانتے ہیں, اس نے جناب یہ کہا کہ انگلش نہیں سیکھنی, کیونکہ یہ جو ہے نا وہ گوروں کا مذہب ہے اور فرنگی ہیں, اور جناب انگلش سے پرے رہو, اپنی زبانیں جو ہیں وہ پرشین, عربی, اور اس کو فروغ دو, اردو کو فروغ دو. تو مسلمان بیچارے کیا کرتے ہیں, اتنی سین ایڈوائس لگ رہی تھی ان کو, پر اچھی ایڈوائس لگ رہی تھی. تو انہوں نے حضور کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ہم انگلش کو نہیں پڑھتے, انگلش کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ گوروں کی زبان ہے اور یہ ہمیں تنگ کرے گی, ہم فیور نہیں کرنا چاہتے. اور بڑے اکڑ دھکڑ کے نا انہوں نے کہا کہ ہم گوروں کے سامنے رہیں گے. اور دوسری طرف شاطر, بے تحاشا شاطر ہندو, جو کہ اس وقت سے, اچھا پتہ ہے حالات کچھ چینج نہیں ہوئے, آج بھی ہندو اتنا ہی شاطر ہے جتنا کہ کبھی 47 سے پہلے تھا. آج بھی اتنا ہی چلاک ہے, بلا وجہ, بغیر کسی وجہ کے, بے محاذ, بے موقع وہ جناب پاکستان کی اور مسلمانوں کی جو ہے نا وہ بغاوت کرتا ہے, برائی کرتا ہے, اور اس کو نا ترچھی ہاتھوں سے لیتا ہے, اور ہر ایک دام وہ اٹھانے کو تیار ہے, ہر اس دشمن کے ساتھ ملنے کو تیار ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ہے. تو یہی حالات تھے نا, ایسے ہی حالات تھے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. 47 ہوا جی, 47 کے بعد جناب انہوں نے جو ہے نا 1857 کی جنگ آزادی ہوئی, اور اس کے بعد سارا کا سارا بہادر شاہ ظفر کو شکست ہو گئی, اور سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس جنگ کا, اس کوشش کا وہ ڈال دیا گیا مسلمانوں پہ, اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے گورے, اور انڈینس جو تھے ہندو تھے وہ جا کر مل گیا گوروں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ مجھے انگلش بھی آتی ہے اور سب کچھ آتا ہے مجھے, اور گوروں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کیا چاہیے, مجھے ایک کورسپونڈنس مل گیا جو کہ بر صغیر کے مسلمانوں سے بات کرتے ہیں. پاکستان کے مسلمانوں کی اور انڈینس کی جو زبان تھی وہ ایک تھی, اور ان کو وہ کہتا تھا گورا ہندوؤں کو کہتا تھا کچھ اور وہ پہنچتا تھا مسلمانوں تک کچھ اور. تو جناب پٹتے پٹتے پھر جناب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی, قائد اعظم نے رکھی, لیکن شروع میں ان کو پتہ چل گیا جناب کہ یہ تو انڈینس سارے بیچ میں مل رہے ہیں اور فلانا ہے. بہت ساری اسٹرگل پھر وہ بھی سامنے ہے. سر سید احمد خان نے پھر مائل کیا سارے مسلمانوں کو کہ جناب آپ انگلش سیکھیں, کیونکہ انگلش کسی کے باپ کی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک کمیونیکیٹو لینگویج ہے, اس کے ذریعے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, اپنا میسیج آگے پہنچا سکتے ہیں. اور آپ کے اوپر کوئی بلیم لگتا ہے, کوئی بہتان لگتا ہے,
تو آپ اس کی کمیونیکیٹ کر کے آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ نا میں نے یہ نہیں کیا، بجائے اس کے کہ آپ ہندوؤں کی بات مانیں اور ہندو اپنا مسالہ لگا کر اور جناب وہ رول پراٹھا بنا کے دیا کرتے تھے تو انگریز وہ کھا لیا کرتا تھا اور پاکستانیوں کو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ خیر جناب اس زمانے میں سر سید نے بہت کام کیا اور جناب وہ فرائضی تحریکیں اور دوسری تحریک بہت سی چلیں اور آخر کار 1947 میں جو ہے وہ 14 اگست کو پاکستان بن گیا۔ اب وہ پاکستان بن گیا، پاکستان آنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ کون چھوڑ کے آتا ہے پاکستان؟ پاکستان تو ایک نیا لینڈ تھا لوگوں کے لیے، کوئی بھی نہیں آتا تھا اس وقت۔ سکھ استعمال ہوئے، بیسیکلی سکھ استعمال ہوئے اور ہندوؤں نے ان کو بڑی چالاکی سے استعمال کیا، کیونکہ ہندو جو تھے وہ جسمانی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے میں بھی اتنے تیز نہیں تھے، تو انہوں نے سکھوں کو استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ نہ لگائیں نہ پھیٹی مسلمانوں کی، تو سکھوں نے نہ دگا پھیٹی لگائی نہ وہ، پھر مجبوراً وہاں سے ہندوستان سے یا انڈیا سے مسلمانوں کو بھاگ کے پاکستان آنا پڑا۔ اور آپ یقین کیجئے میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ دونوں کے دونوں سکھ بھی اور ہندو بھی اتنے ہی یہ فریڈولنٹ ہیں جتنے کہ اس وقت تھے، اور دے آر سمپلی لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو اندر چانس ٹو میسکر the Muslims, especially the Pakistanis, and they have done every effort, and they are seeking, they are just waiting for that effort. If that occasion comes to them, they are not going to step back. They will do everything whatever they can. تو جناب اس وقت انہوں نے ٹرینوں کو راستے میں روکا اور جناب ان کا جو کھرپان ہوتا ہے نا سکھوں کا، ایک چاقو ہوتا ہے بہت ظالم قسم کا، ٹوکے کی طرح کا چاقو ہوتا ہے، وہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے جو ظلم و ستم کیے ہیں، ٹرینیں خون سے بہتی ہوئی پاکستان پہنچتی تھیں۔ اور پاکستان کیوں آئے، لوگ کیوں آئے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو بیسک فلسفی ہے نا اسلام کی، یہ بہت سوچنے کی باتیں ہیں، یہ آپ تھوڑا سا انالیس کیجئے اور انالیسس کے بعد ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ پاکستان کیوں آئے۔ لوگوں کو جب اسلام کی ٹرو فگر پتہ چلی نا کہ اسلام کی بیسک فلسفی ہے کیا، تو اس میں یہ تھا، وہ تو خدا کی وحدانیت تو ہے، وہ تو ایک چیز اور ہے۔ جب یہ سمجھ میں آتا ہے نا مسلمان کو کہ میری زندگی جو ہے نا وہ گھنٹوں میں، دنوں میں، سالوں میں، مہینوں میں نہیں ہے، بلکہ میری دنیا تو ہے ہی کوئی اور، میں تو یہاں صرف اپنا جو نا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنے اور زندگی گزارنے آئے ہوں، تو میں تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگلے 10 منٹ میں میری موت ہو سکتی ہے، 10 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 10 مہینے بھی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار جب میں اتنی مصیبت میں ہوں، میں مطلب یہ دنیا تو میری فانی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں آیا ہوں، تو میں مصیبت کی زندگی کیوں گزاروں؟ میں کسی کے مرہون منت کیوں ہوں، کسی آگے جھکوں کیوں، کسی کو سجدہ کیوں کروں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب یہ چیز سمجھ آتی ہے نا بندے کو کہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے اور میں صرف رسپانسیبل ہوں، جواب دہ ہوں صرف اسی ذات کو، تو پھر کھلتا ہے مسلمان کا جو سینہ ہے نا وہ کھلتا ہے، اور وہ قرآن شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ اس سے ایسے جڑ جاتا ہے جیسے کوشش کے بغیر جڑ جاتا ہے، وہ چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا وہ اسٹرگل کرتا ہے اور اسٹرگل کر کے دنیا کی زندگی بھی بہتر بناتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر بناتا ہے۔ تمام جنگیں آپ دیکھ لیں مسلمانوں دنیا پہ حکومت کی ہے، یہی فلسفی تھی ان کے پاس کی دنیا عارضی ہے، اور اگلے مومنٹ جو ہے نا ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور اپنے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، اور جناب وہ دنیا جو ہے ہمارے لیے پکی دنیا ہے۔ تو اس فلسفی کے ساتھ جو تھے نا مسلمان جب تک رہے تو وہ جناب ان کی واہ ہوتی رہی اور جناب پھیلتے گیا اسلام، پھیلتا گیا، کیونکہ انہوں نے رکھا ہی کچھ نہیں۔ آپ جب کافروں سے کچھ چیزیں لے کر آتے تھے، مسلمانوں کی جنگیں ہوتی تھیں، جتنا مال لے کر آتے تھے ایک پیسہ نہیں رکھتے تھے، اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر نہ سارا کا سارا مال رکھا جاتا تھا اور غریبوں کو بانٹ دیا جاتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج کتنا بانٹتے ہیں آپ؟ تو کیسے پھیلیں گے آپ؟ اور آپ سکڑتے اپنے گھروں، اپنے کمروں تک محدود ہو گئے اور وہ باہر نکلتے نہیں ہیں۔ آپ باہر کیسے نکلیں گے؟ آپ کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ آپ تو پیسہ جمع کرنے بھول گئے، پیسہ جمع کرنے کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ بے تحاشا ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے، سارا کا سارا جہاں سے پیسہ ملتا ہے اکٹھا کر جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ تو ہے نا مسلمانوں کی حالت، اور جب تک کہ وہ اس بات کو یقینی نہیں بنائیں گے کہ زندگی عارضی ہے اور آج ہیں کل نہیں ہے، ہسپتالوں کی فلورس کے اندر ٹیکے لگوا کے، سوئیاں چبوا کے، اور جناب نیڈلز لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹرز آ نہیں رہی ہیں، تڑپ رہے ہیں پین میں پڑے ہوئے، راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ اس تکلیف سے بہتر ہے کہ آزادی کی زندگی گزاریں، اپنے من کی زندگی گزاریں، کیونکہ زیادہ تر جو بیماریاں لگتی ہیں نا وہ گلنے سڑنے جلنے سے بنتی ہے، کہ آپ جو ہے جلتے سڑتے ہیں، کڑتے ہیں کہ میرے پاس مال کیوں نہیں ہے، اس کا گھر بڑا، میرا گھر چھوٹا، یہ ساری باتیں جو ہے نا، اس نے اچھا لباس پہن لیا، میں نے لباس کیوں نہیں پہنا، میری بات پوری کیوں نہیں ہوئی، اور ایسا انسان بیمار ہو کے اس کا کھانا ہضم ہونا بند ہو جاتا ہے اور وہ پھر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے جو یہ دوسری بیماری ہے نا ہاسپٹلز والی، یہ اتنی پینفل ہے
کہ آپ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کسی ظالم کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ وہ آپ کو ٹارچر کرے. وہ تو یہی کرے گا نا, آپ کی بھوک بند کر دے گا, آپ کا کھانا بند کر دے گا, اور آپ کو جناب نیڈلز کے ذریعے, سوئیوں کے ذریعے دوائیں دی جائیں گی, بے ہوش کیا جائے گا, چیر پھاڑ کی جائے گی, آپ کے اعضاء نکال دیے جائیں گے. جی یہ اعضاء کام نہیں کر رہا تھا, نکال کے باہر پھینک دیا, دوسرا نکال دیا, تیسرا نکال دیا. اس کے بعد آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ گھر جائیں. آپ کو تو ہاسپٹل میں ایک بڑے مزے کی بات ہوتی ہے, آپ بیمار ہیں اتنے, اور آخر میں آ کے ڈاکٹر آ کے بڑے ہنس کے کہتا ہے جی بڑا اچھا جی, یہ جی آپ ایسا کریں, اب ہم آپ کو چھٹی دے دیں, آپ گھر جائیے. کیونکہ لاسٹ 14-15 ڈیز اس کے پاس رہ گئے ہوتے ہیں, اور دوائیاں سب چیزیں پوری ہو جاتی ہیں, اور نہ وہ ڈیکوسا ٹائپ کی چیزیں کر کے پیشنٹ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ 5 سے 10 دن جو ہے وہ گھر گزار لے, اور اس کی ڈیتھ تو ہو ہی جانی ہے. ایمان جو ہے نا وہ یہی ہے کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس میں نے جانا ہی جانا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, بہت 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 پتے کی بات ہے, کسی نے کہا تھا میرے دل میں یہ بات چپ گئی ہے, یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے, لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں. وجہ نہیں جی, مرنے سے ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر لگتا ہے؟ پھر جی عذاب سے ڈر لگتا ہے, قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے, دوسری دنیا میں جا کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. تو حضور سمپل بہت سادے الفاظ کے اندر گزارش یہ ہے کہ اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کا بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. تو جب دونوں دنیا کا اللہ تعالیٰ ایک ہے, اگر اس نے آپ کو عذاب دینا, تکلیف دینی ہے, تو آپ بھاگ لیں گے. آپ کو یہاں عذاب نہیں مل سکتا, یہاں ایسا عذاب ملے گا کہ آپ کے 4 طبق روشن ہو جائیں گے. تو جو پیار کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے. اچھا ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ماں کی محبت سے آپ تشبیہ نہیں دے سکتے, کیونکہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا وہ اندھی ہوتی ہے, بلائنڈ ہوتی ہے, وہ اچھا برا نہیں پہچان سکتی. کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ بلائنڈ نہیں ہوتی, وہ اچھا برا پہچان سکتی ہے. آپ اگر اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بھی دکھائے گا اور اپنی محبت بھی کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ماں کی محبت اندھی ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کا بچہ چاہے بدماش ہو, برا ہو, کچھ بھی ہو, وہ اس کو پیار کرتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا وہ تو بہت عظیم ہے. وہ تو جناب آپ کو راستہ بھی سیدھا دکھاتا ہے, اور جناب اپنے پاس بھی بلاتا ہے, اور آپ کے مسئلے مسائل سارے وہی حل کرتا ہے. تو آگے چلتے ہیں جی, اب تھوڑا سا اس کو قصے کو تھوڑا شارٹ کر کے آگے چلتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بندہ پیدا ہوا, اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں تھیں. اچھا ایک بات چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ اگر کسی آفس میں آپ اچھی شرٹ پہن کے چلے جائیں, لوگ آپ سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے کسی سبجیکٹ کے اوپر گریپ ہے, آپ کی انگلش اچھی ہے, آپ کا میتھ اچھا ہے, یا آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے, لوگ آپ سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ فزیکلی اسمارٹ ہو, اچھے نظر آتے ہو, لوگ آپ سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ کسی عورت کی پریگنینسی جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کسی گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے, لوگ اس سے بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسلام میں جلنے والوں کے لیے کہا ہے کہ جی حاسد کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں نا, کہ اپنے گلے میں پھندا ڈالے اور وہ ختم ہو جائے. اب ہوا کیا, اب یہاں سے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بال لے کر جا رہا ہوں ڈربل کرتا ہوا, اور دیکھیں میں پہنچ کہاں رہا ہوں. ہو یہ رہا ہے, جو میں پہنچا ہوں, میں وہاں پہنچا ہوں کہ عمران خان ایک وہ شخصیت تھی جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی, نہ کسی نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, اور صرف اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اور اپنی لو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لگائی. جب لو اللہ تعالیٰ سے لگائی, ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ترقی دی. جسمانی طور پہ بھی لمبا اونچا ہوا, خوبصورت ہوا, اور کامیابیوں نے اس کو جہاں بھی اس نے ہاتھ ڈالا, بھائی جہاں بھی وہ ہاتھ ڈالتا کامیاب کیوں ہو جاتا تھا. آپ اندازہ لگا لیں, وہ جناب پہلے پڑھائی کی اس نے اتنی زبردست کہ وہ وہاں سے اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آیا. اس کے بعد اس نے کرکٹ کھیلی, کرکٹ کی دنیا بھی آپ کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا, ایسا نوازا کہ 92 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ جیت گیا, کیونکہ 87 کا ورلڈ کپ وہ ہارا تھا. اور اس کے بعد جتنی بھی اس کی تھی نا شکایتیں, اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم آؤ 92 میں تمہیں جتواتا ہوں. 92 میں بھی وہی تھا, جو بھی کام مشکلات سے شروع ہوتا ہے, ناکامیوں سے شروع ہوتا ہے, وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے, اور آپ اس کو ناکامیوں کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں, اس کام کو چھوڑ کے آپ کوئٹ کر جاتے ہیں. آپ کوئٹ نہ کریں, جب ناکامیاں سامنے آتی ہیں نا, تھوڑا سا آگے چلیں اس کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. تو سیم 92 کا ورلڈ کپ دیکھ لیں, کتنی زیادہ ناکامیاں تھیں. ورلڈ کپ شروع بعد میں ہوا ہے, وہ نیٹس کے اندر ہی وقار یونس صاحب نے اپنی کمر زخمی کر لی, وہ چلے گئے. اب